वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं सलीम अवान हूँ और हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मौज़ूआत की तरफ बढ़ते हैं। गैलप सर्वे जो है वो करवाया गया है जी पूरे मुल्क में। इस पर बात करेंगे कौन सी सियासी जमात जो है वो आगे जा रही है, कौन सी सियासी जमात जो है उसको अपनी बका की जो है वो फ़िक्र पड़ी हुई है, और बाकी एक रास्ता कंट्री जो मैसेज गया है इस गैलप सर्वे से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर ये है नाज़रीन किराम के कर्क में एक वर्कर कन्वेंशन था। वो वर्कर कन्वेंशन जो है वो एक बहुत बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया, उस पे आपसे बात करेंगे। और तीसरी बात जो है वो कि पीके में जो है वो बड़े बड़े लोग जो हैं वो उनकी कांपें जो हैं वो टांगना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, मैं मौलवी फजल रहमान साहब की बात कर रहा हूँ कि गैलप सर्वे ने उनकी क्या हालत कर दी है। और एक एक जो रहनुमा है पीटीआई का जो चेयरमैन है वो जेल में बंद है, लेकिन उसके लोग जो हैं वो बाहर जो हैं वो दीवाना वार जो है उसको प्यार कर रहे हैं। और पूरे न सिर्फ केपीके में बल्कि पूरे मुल्क में जो है वो कितना पॉपुलर है, इस पे बात करेंगे जी। नाज़रीन करम, बढ़ते हैं मौजू की तरफ। गैलप जो है वो एक कंपनी है जो सर्वे करती है पूरे मुल्क में कौन सी सियासी जमात कितनी मकबूल है, कौन सी सियासी जमात कम मकबूल है, कौन सा लीडर जो है वो कितना मकबूल है, यानी ये कंपैरिजन करते हैं ये गैलप सर्वे वाले। तो गैलप ने एक सर्वे कंडक्ट किया पूरे मुल्क में। इस गैलप सर्वे ने जो है वो बहुत से लोगों की नींदें उड़ा कर रखी हैं। जी हाँ जी, मैं अक्रॉस द कंट्री यानी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका जो है एक कच्चा चट्टा दूसरे लफ्ज़ों में गैलप ने खोल कर सामने रख दिया है, जिसमें जो है कुछ अजीब से चीज़ें भी जो हैं वो हुई हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। पहली चीज़ तो ये हुई है नाज़रीन कराम कि आपका जो हर दिल अजीज़ लीडर है, जेल के पीछे बंद है, सलाखों के पीछे है, लेकिन लोग उसके दीवाने हैं। लोगों ने यानी 60% लोगों ने अक्रॉस द कंट्री जो है वो उस आदमी से दीवाना वार मोहब्बत का इज़हार किया है। और बाकी जो लोग हैं जो बाकी जो पार्टीज़ हैं, यानी किसी को 40% मकबूलियत है, किसी को 32% है, किसी को जो है वो उससे भी कम है। पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ सिंध तक महदूद है, वहाँ पे उसकी यानी मकबूलियत जो है वो भी तकरीबन 32-33% पे है। और कराची इटसेल्फ अगर कराची को ले लें तो वहाँ पर भी कप्तान जो है वो आपको छाया हुआ लगता है। तो नाज़रीन करम, ये चीज़ें हैं कि अवाम के दिलों से आप किसी भी जमात को, किसी भी लीडर को जो है वो कभी भी नहीं निकाल सकते, चाहे उसकी पार्टी में जो है वो कितना ही बुरा वक़्त क्यों ना आया हुआ हो। तो ये सर्वे जब जो कंडक्ट करवाया गया है, इस सर्वे को कंडक्ट करवाने का जो बुनियादी मकसद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि मुल्क में ये देखा जाए कि इलेक्शन से पहले कि कौन-सी पार्टी जो है वो कितनी मकबूल पार्टी है। तो ये अंदाज़े जो है वो लोगों को हो गए हैं कि अवाम जो है वो किस पार्टी को कितना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जो नींदें जो उड़ी हुई हैं नाज़रीन किराम, वो नून लीग के कैंप में जो है वो नींदें उड़ी उड़ी हुई हैं। अब वो एक तो उनका वो शेर लीडर आने वाला है, जो कभी बयानिए बना रहा है वहाँ पे, कभी बयानिए जो है वो उसके उल्टे पड़ रहे हैं। तो उन्होंने 2 जो है सर्वे कंडक्ट अपने तौर पर करवा कर वो मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो साथ लेकर गई हैं। और वहीं पर जो है उन्हीं बयानियों के जो है वो रोशनी में इन्होंने जो है ये जो सर्वे लेकर गए हैं वो पहले उन्होंने एक बयानिया वहाँ से दागा, फिर यहाँ पे जो है उन्होंने फिर एक 2 सर्वे जो हैं वो कंडक्ट करवाए नून लीग ने। उसमें भी नाज़रीन इकराम जो है वो 60 और 40 का जो है वो डिफ़रेंस है। यानी 60 और 40 के डिफ़रेंस का मतलब ये है कि अगर एक हलके में पीटीआई और नून लीग का उम्मीदवार अगर खड़ा है, तो पीटीआई जो है वो 60,000 वोट ले रही है और जो नून लीग का उम्मीदवार है वो 40,000 वोट ले रहा है। यानी 20,000 का डिफ़रेंस जो है वो आपको
یعنی بالکل یعنی کلیئر ڈفرنس نظر آ رہا ہے۔ اور ناظرین کرام مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 20% جو ڈفرنس ہے، 20,000 کا ڈفرنس کہہ لیں، اس ڈفرنس میں جو ہے آپ کوئی مینیپولیشن بھی نہیں کر سکتے، کوئی دھاندلی بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کوئی بہت بڑا دھاندلا کیا جائے تو جا کے میرا نہیں خیال کہ پھر بھی جو ہے 20,000 کا جو ہے فرق جو ہے وہ پاٹا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ جو ہے وہ بڑے جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اب وہ ظاہر ہے گراؤنڈ لیول پہ جا کے وہ لوگوں سے ووٹ تو نہیں دلوا سکتے کسی کو بھی۔ ووٹ لینا تو ہر ایک پارٹی کا جو وہ اپنا انڈیویجول جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ کسی حد تک چلیں وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شاید کچھ مل ملا کے جو ہے وہ ایک پارٹی کو فیور دے سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی دھاندلی جو ہے ناممکنات میں ہے ناظرین اکرام۔ تو آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کر بھی یعنی دشمن پر، وہ مخالفین پر جو ہے وہ ایک قسم کی دھاک بٹھائے ہوئے۔ تو اب بیانیے جو ہیں وہ بدل رہے ہیں، بن رہے ہیں، وہ اس وجہ سے بن رہے ہیں کہ یہ اس جو ہے جو سروے جو ہے کچھ گیلپ نے کروائے ہیں، کچھ وہ خود نون لیگ نے خود کروائے ہیں۔ تو ان سرویز نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی جو ہے نیندیں اڑائی ہوئی ہے۔ وہ دوسری نیند ناظرین کرام اڑی ہوئی ہے کہ جو ہے انقلابی لیڈر جو ہے وہ 21 تاریخ کو آ رہا ہے۔ اب 21 تاریخ کو جو ہے وہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ورکرز جو ہیں ان کو وہ تو آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب جو ہے نون لیگ والوں نے ایک اور جو ہے بڑے مزہ کا خیز قسم کا ایک کام کیا ہے۔ انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے، یعنی اس ایپ میں جو ہے وہ جتنے لوگ ان کے جو ورکرز ہیں، یعنی جن جن علاقوں سے جن ایم پی ایز ایم این ایز کے جو ورکرز ہیں، ان کے نمبرز جو ہیں وہ اس ایپ میں ڈالے جائیں گے۔ اب اس ایپ میں نمبر ڈال کے تو ان کی لوکیشن کا اندازہ لگایا جائے گا۔ یعنی آپ ٹرسٹ کا لیول دیکھیں، اپنے ورکرز پہ ٹرسٹ کا لیول دیکھ لیں ذرا۔ یعنی ان کو ان پہ چیک رکھا جائے گا کہ کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا کہ وہ جلسے کا کہہ کر جو ہے وہ پیسے لے یا قیمے والا نان وصول کرے یا بریانی، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، تو وہ ہو جناب وہ کہیں اور پہ۔ تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک مذاق خیز قسم کی ایک ایپ بنائی گئی ہے۔ اس پہ جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کی جو ہے وہ رات کو چیخیں نظر آ رہی تھی کہ جی ہم نے تو بالکل یعنی ایک دھمکی لگا رہا تھا اپنے ورکرز کو کہ دیکھ لینا، اگر آپ لوگ آؤ گے نہیں تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے، پھر آپ سے پیسے بھی وصول کریں گے جو آپ کو پیسے دیے ہوں گے۔ یعنی اس نے تو نہیں کہا اس طرح، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ جہاں پر حالت اس طرح کی ہو جائے تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ مقابلے نہیں ہوتے۔ نون لیگ کو چاہیے کہ یہ ہاتھ کھڑے کر دیں، ان سے مقابلہ نہیں ہو پا رہا۔ یعنی اگر لوگوں کو یہ زبردستی لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایپ جو ہے وہ کنٹرول کرے گی لوگوں کو، تو پھر آپ ان کے پیار کا یا ان کے جو والہانہ عشق جو کہہ رہے ہیں اپنے لیڈر سے، اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک خبر تھی، اس پہ میں نے کہا چلیں آپ سے ذرا شیئر کرتا ہوں۔ دوسری چیز ناظرین کرام، کرک میں ایک ورکر کنونشن تھا پی ٹی آئی کا، یعنی شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ورکر کنونشن کا جو انعقاد کرنا تھا، حالانکہ شیر افضل صاحب جو ہیں وہ خود موجود نہیں تھے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ ورکر کنونشن جو ہے وہ ایک جلسے کی شکل اختیار کر گیا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ ایک دیوانہ وار جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ اور ایک طرف آپ کو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پنجاب میں جو ہے نون لیگ کی یہ صورتحال ہے کہ وہ وہاں پہ ایپ لانچ کر رہے ہیں کہ اپنے ان کے ورکر جو ہیں وہ ان سے دھوکہ نہ کر جائیں۔ اور دوسری طرف کا عالم یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ پی اے میں کہ لوگوں پہ جو ہے وہ دھاوے بولے جا رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، لوگ جیلوں میں بند ہیں، لیکن وہ پھر بھی ورکر کنونشن میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو پھر پولیس کا جو ہے وہ دعویٰ بولا گیا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، لوگوں کو یعنی وہ منتشر کیا گیا وہاں سے۔ تو یہ ورکر کنونشن جو تھا یہ ناظرین اکرام یہ بھی مخالفین کی جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے بہت زیادہ کافی ہے، اور خاص طور پر کرک میں جو مولانا فضل الرحمان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو
گھر ہے وہاں پہ اس طرح کا ایک کنونشن، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب پی ٹی آئی پہ ایک ابتلا کا اور ایک پریشانی کا دور ہے، یعنی ورکرز کا گھروں سے نکلنا، لوگوں کا جو ہے وہ محال ہے، پولیس ان پہ جو ہے چھاپے مار رہی ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ عشق کہہ لیں اس کو، والہانہ جو ہے وہ ایک محبت کہہ لیں پی ٹی آئی کے ساتھ، تو وہ مولوی فضل الرحمان کے لیے ایک آج رات جو ہے وہ یعنی بڑی مشکل گزری ہوگی کہ وہ جو دعوے تھے جی کہ پی کے میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بڑے زبردست اکثریت ہے اس کی، اور بڑا یہ ہے، گھر میں جو ہے وہ اس کے گھس کر جو ہے وہ مارنا، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ ناظرین کرام، جو پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن ہوا۔ اب مولانا کی جو پارٹی ہے کے پی کے میں، وہ گیلپ نے اس کے بھی جو ہے وہ سارے کچے چٹے کھول کر رکھتی ہیں سامنے، یعنی مولانا کی پارٹی جو ہے وہ 1% جو ہے اس کی جو ہے وہ مقبولیت ہے کے پی کے میں۔ آپ اندازہ لگا لیں یہ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کسی بھی پارٹی کے لیے، یعنی نون لیگ پھر 12% پہ ہے کے پی کے میں۔ تو ناظرین کرام صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ اب جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اب اس صورتحال سے کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ ہو رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب عوام کی رائے کو جو ہے وہ مقدم سمجھا جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو باقی جو سیاسی زعماء ہیں جو پاکستان میں، یا ان کی جو ہے وہ انڈیویجولز کی رائے جو ہے اس کو عوام پہ جو ہے وہ مسلط کیا جاتا ہے، تو اس کا انتظار رہے گا ناظرین کا۔ الیکشن جو ہے اگر تو صورتحال کچھ تھوڑی بہت مینوپولیشن کی قابل ہوئی تو الیکشن کروائے جائیں گے، اگر نہ ہوئی تو یہ سیاسی جو بونے ہیں یہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، اور الیکشن کا اندازہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین اکرام، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔